اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن کہ کالی بدلی خوب بارش دے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور عذاب کی دھمکی۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال و بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو ان کو ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجے، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دے؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، ہر طرف سے قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ پہنچ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگ لو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن کہ کالی بدلی خوب بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی بستیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت تمہاری جانب بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہانی اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار اٹھا کر پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کی تیز جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کے لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں،
پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔